بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے نظم نعت کے پہلے 2 اشعار پڑھے تھے۔ پہلے 2 اشعار کی تشریحات ہم نے لکھی تھیں۔ آئیے آج ہم شعر نمبر 3 کا مطالعہ کریں۔ یہ یاد رہے کہ ہم نعت پڑھ رہے ہیں، نعت کے پہلے 2 اشعار ہو چکے ہیں۔ آج ہم نے نعت کا شعر نمبر 3 پڑھنا ہے اور اس کی تشریح لکھنی ہے بچوں۔ تو جلدی جلدی اپنی رف کاپیاں کھول لیں تاکہ میں جو کچھ آپ کو بولوں وہ آپ لکھیں۔ تو بچوں، شعر نمبر 3 ذرا غور سے آپ نے سننا ہے۔ شعر نمبر 3 اس طرح ہے کہ جیوں تیرے در پر، مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ ایک دفعہ پھر سنیں۔ جیوں تیرے در پر، مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ تو بچوں، سب سے پہلے الفاظ معنی ہم نے لکھنے ہوتے ہیں، وہ آپ بے شک اپنی ٹیکسٹ بک پہ لکھ لیا کریں۔ تو سب سے پہلا لفظ جو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے، جس کا معنی آپ نے لکھنا ہے، وہ ہے جیوں، اس کے اوپر لکھیں زندہ رہوں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے در، اس کے اوپر لکھیں دروازہ، حسرت خواہش، ٹھیک ہے۔ آرزو کا بھی بچوں مطلب خواہش ہی ہے، تو اس لیے آپ کی مرضی ہے کہ اس کا مطلب لکھیں یا نہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ حسرت اور آرزو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے اور وہ ہے خواہش۔ ایک بار پھر ہم شعر نمبر 3 کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ شعر آسان ہے۔ شعر اس طرح ہے کہ جیوں تیرے در پر، مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ تو بچوں، اس شعر میں شاعر امیر مینائی بڑے خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے انتہائی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ کے گھر کے دروازے پہ یعنی مدینہ منورہ میں ہی زندہ رہوں اور وہیں مجھے موت آ جائے، ٹھیک ہے بچوں۔ یعنی شاعر کی یہ خواہش ہے کہ وہ زندہ جب تک رہے وہ مدینہ پاک میں رہے، اور جب موت کا وقت آئے تب بھی وہ کہاں ہو، مدینہ میں ہی ہو۔ یعنی شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے آپ کے شہر سے، آپ کے علاقے سے، آپ کے وطن سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اتنی محبت مجھے کسی اور جگہ سے نہیں ہے۔ اور اس طرح شاعر یہ کہتے ہیں کہ یہ میں اس لیے اپنے اندر جذبہ رکھتا ہوں کہ روز محشر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اٹھنے کی سعادت حاصل ہوگی، جو کہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، جو کہ میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بچوں، اس طرح کی سعادت، اس طرح کا اعزاز جو ہوتا ہے وہ بلا شبہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ کوئی کم اعزاز نہیں ہے کہ ایک شخص ساری زندگی مدینہ پاک میں رہے اور پھر جب موت آئے تو تب بھی وہ وہیں دفن ہو، اور جب قیامت کے دن وہ اٹھے تو اپنے محبوب نبی کے وطن سے ہی جو ہے وہ اٹھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑی سعادت ہے، ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ امیر مینائی جو ہے وہ اس شعر میں اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کا چوکیدار بن کر وہیں زندگی گزاروں اور پھر وہیں مجھے موت آ جائے، جو کہ میری سب سے بڑی حسرت اور سب سے بڑی آرزو ہے۔ یہی بات بچوں ایک اور شاعر ہیں، انہوں نے ایک اور انداز سے کی ہے کہ
आरजू है कि रहे देहान तेरा तादमे मर्ग, आरजू है कि रहे देहान तेरा तादमे मर्ग, शक्ल तेरी नजर आए मुझे जब आए अजल। तो बच्चों ये शेर नंबर 3 है, इसको आपने तवज्जो के साथ सुनना है और लिखना है। जब तक आप बच्चों लिखेंगे नहीं कोई भी तशरीह तब तक आपको समझ कुछ भी नहीं आएगा, तो लिखना आपने लाजमी है। आइए बच्चों शेर नंबर 4 का मुतालिया करें। शेर नंबर 4 भी आपने तवज्जो से सुनना है। शेर नंबर 4 है कि जमे जिस तरफ आंख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही चार सू है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले जो आपने लफ्ज अंडरलाइन करना है वो है जमे, इसके ऊपर लिखें रुके। आगे है जलवा, इसके ऊपर बच्चों आप लिखें नजारा। यकसू, इसके ऊपर लिखें एक तरफ। चार सू, इसके ऊपर लिखें चारों तरफ। एक दफा फिर मैं आपकी आसानी के लिए शेर पढ़ देता हूं। जमे जिस तरफ आंख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही चार सू है। तो बच्चों इस शेर में शायर अमीर मीनाई कहते हैं कि मेरी निगाह जिस तरफ भी रुकती है, जिस तरफ भी ठहरती है, वहां हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन का जलवा नजर आता है, उन्हीं का नजारा नजर आता है। और इस तरह जब दिल को सुकून नसीब होता है, जब दिल को इत्मीनान नसीब होता है, तो हर तरफ आका का चेहरा पुरनूर दिखाई देता है। बच्चों दरअसल इस शेर में शायर अमीर मीनाई इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे से सरशार होकर फरमाते हैं कि मेरा ध्यान, मेरी तवज्जो, मेरे ख्यालात हर वक्त और हर लम्हे, हर घड़ी सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की तरफ रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर और ख्याल मेरी आंख और दिल में बसा हुआ है, और कैफियत मेरी यही है कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। ठीक है बच्चों, ये जो जुमला मैंने बोला है ये आपने कामा के अंदर लिखना है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। ठीक है, इसको हम जो है उर्दू में कहते हैं वावेन। ठीक है, तो ये आपने इसको, चूंकि आपने उर्दू में कम ये लफ्ज सुना होगा तो आपको मैं अंग्रेजी में समझा देता हूं कि ये जुमला आपने इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है। वो जुमला कौन सा है एक दफा फिर मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों शायर का इस शेर में मौजू ये है कि आंख जिस तरफ मुतवज्जो हो जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नुमाया दिखाई देता है, और अगर दिल इश्क़ रसूल की तरफ लगाया जाए तो हर तरफ चारों तरफ आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नजर आते हैं। तो बच्चों इस ज़मन में एक शेर आप लिख लें जो कि निहायत खूबसूरत है, निहायत बेहतरीन है। वो ये है कि वही मोतबर दुनिया में सबसे, वही मोतबर दुनिया में सबसे, मोहब्बत जिसको है महबूब रब से। ठीक है बच्चों, ये आपने लिखना है काम। आइए शेर नंबर 6 का मुतालिया करें। माजरत चाहता हूँ शेर नंबर 5 है बच्चों। शेर नंबर 5 में आपके सामने पढ़ देता हूँ। शेर नंबर 5 है कि तेरी राह में खाक हो जाऊं मर कर, तेरी राह में खाक हो जाऊं मर कर, यही मेरी हुर्मत यही आबरू है। तो बच्चों खाक हो जाऊं, इसको आप अंडरलाइन करें, इसके ऊपर लिखें मर जाना। हुर्मत, इज्जत, आबरू, एहतराम। ठीक है बच्चों, तो ये तीन जो है आपने
الفاظ معنی لکھنے ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے شعر پڑھ دیتا ہوں کہ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت، یہی آبرو ہے۔ تو بچوں اس شعر میں شاعر امیر مینائی اپنی حسرت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کاش وہ راہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مر کر مٹی ہو جائے۔ شاعر کے نزدیک زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ وہ آقائے دو جہاں آخری نبی کی محبت میں اپنی زندگی قربان کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی جان دے دے۔ اور بچوں یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ ایک سچے مسلمان کی اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہو سکتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر عمل کرے اور پھر اسی طرح اسے موت نصیب ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ جیسا اس نے سوچا تھا۔ شاعر آقا کی غلامی میں جان دینے کو اپنی عزت قرار دیتے ہیں، اپنی عظمت قرار دیتے ہیں، اپنی بقا اسی میں سمجھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنی جان دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جان دینے سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں ہے بچوں جو روز قیامت اللہ تعالی کو محبوب ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو عزیز ہو۔ اس نعت میں بھی بچوں شاعر کا پورا وجود اسی خواہش میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں مر کر خاک ہو جائے اور اسی میں میری عزت اور عظمت ہے۔ اور شاعر کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں اپنی روح اور جسم سے زیادہ پیاری ہے۔ تو بچوں ایک شعر آپ لکھ لیں اور وہ شعر ہے کہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو بچوں یہ آج ہم نے نعت کے 3 اشعار پڑھے اور ان کو سمجھنے کی پوری کوشش کی۔ تو بچوں انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔